تو ہاتھ دھونا یہ 4 سنتیں ہو گئی. ہاں میں نے کہا جو غیر مسلم ہے. اب غیر مسلموں نے اس پر تحقیق کی, دونوں ہاتھ کیوں دھوئیں, کھانے سے پہلے کیوں دھوئیں, رزق تک کیوں دھوئیں, پھر اس کے بعد کیوں پوچھیں نہ, ٹاول سے نہ پوچھیں, ٹیشو سے نہ پوچھیں, ویسے ہی گیلے رہنے دیں. اور اس نتیجے پر پہنچے, اور جنہوں نے اس کا نتیجہ نکالا اور نتیجہ نکالنے کے بعد لوگوں میں بیان کیا, آج ان لوگوں نے کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھونے شروع کر دیے. 1400 سال کے بعد, ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرنے کے بعد, لیبورٹری میں اور دنیا کے کئی انسانوں کو لگانے کے بعد, لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعی محمد الرسول اللہ جو 1400 سال پہلے کہہ گئے ہاتھ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لو, واقعی اس میں لاجک ہے. اس وجہ سے انہوں نے ہاتھ دھونا شروع کر دیا. وہ لاجک کے بندے ہوئے جو ہاتھ دھوتے ہیں کسی لاجک کی وجہ سے. ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہوئے ہاتھ دھوتے ہیں محمد الرسول اللہ کے دھونے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرق ہوا اگر ہم نے لاجک کو معلوم کر کے دھویا, پھر سنت پر تو عمل نہیں کیا نا, ہم تو لاجک کے بندے ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں, لیکن جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, میں تو بتا رہا تھا, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے میں, میرے آقا علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے میں آخرت میں تو بلند و بالا اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے. دنیا میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سنت پر عمل کرنے والا اللہ محروم نہیں رکھتے. کیا ہے فائدہ, کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا جو 4 سنتیں میں نے بتائی, اور کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھونا, اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد پھر ہاتھ پوچھ سکتے ہیں بے شک, ٹاول سے پوچھ لیں, اچھے ٹیشو سے پوچھ لیں, لیکن کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے 1 سنت, دونوں ہاتھ دھونے 2 سنت. بے شک آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے, لیکن معلوم نہیں شاید کھاتے کھاتے آپ کو بائیں ہاتھ کی بھی ضرورت پڑ جائے. ایک باری میں کسی دعوت اسی کا تو پلیٹ آ جاتی ہے نا, 10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, سامنے آ گئے وہ چکن کی اور پکوڑے کی اور کباب کی. تو میں نے دیکھا ایک آدمی نے 2 ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور ایک دوسرا ایک ہاتھ میں پکڑا ہوئے, اور میں نے کہا اتنی بھی کے پہیے تھے نو, واپس منگوا لیں گے. انہوں نے کہا واپس کدے نہیں آؤں دری, تو میں نے انہیں پھڑ لیں دو. تو کبھی سیدھے ہاتھ کبھی الٹے ہاتھ سے پکڑنے کی, گوشت توڑنے کی, ہڈی پکڑنے کی ضرورت پڑ آتی ہے, تو سیدھے ہاتھ کو بھی دو اور دوسرے ہاتھ کو بھی دو. دونوں ہاتھ دھونا سنت. دوسری سنت, تیسری سنت, دونوں ہاتھوں کو رزق تک دھو. اور چوتھی سنت یہ ہے کہ دھونے کے بعد کھانے سے پہلے ہاتھ کو پوچھنا نہیں ہے, اور کھانے کے بعد ہاتھ کو دھونا ہے. پھر آپ اگر پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. 5 سنت اور 6 سنت. کیا فائدہ ہے؟ کنز العمال میں اور دیگر حدیث پاک کی کتاب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنیے, اور پھر میں اپنا ایکسپیرینس بیان کر کے اپنی بات ختم کروں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے. سیدنا حضرت انس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں, اور جب سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت سے خادم ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمائے جانے تک کے لیے خادم ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام انہیں حکم دیتے تھے. ایک طرح کے خادم خاص ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بے حساب برکت عطا فرماتے ہیں. سن لیجیے, ویسے ہاتھ نہیں دھونا, دھوتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں, یہ میرے آقا کی سنت ہے, میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. اس وقت کھڑے ہو کر نلکے کے نیچے ہاتھ نہیں دے دینا, 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہرنا اور ذہن میں لانا کہ میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں اپنے آقا کی سنت کو پورا کرنے کی وجہ سے دھو رہا ہوں. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. یہ تو حدیث پاک میں نے سنائی آپ کو, اور میں اپنے اس پر ایکسپیرینس بتاؤں. اور یہ
آج سے تقریباً 10-15 سال پرانی بات کر رہا ہوں، ایک شخص میرے پاس آ گیا اور اپنے بارے میں، اپنی مالی حالت کے بارے میں، حاجت کے بارے میں، تنگی کے بارے میں شکوہ شکایت کرنے لگا۔ اللہ کی شان دیکھو، میں انہی دنوں میں نے حدیث پاک تلاوت کی تھی، میں نے بھی عمل شروع کیا تھا، اللہ کے فضل سے بچپن سے عمل تھا، لیکن یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی اس وقت۔ تو میں نے اسے کہا بھائی تو ایسا کر، کھانا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا کیڑا بندہ ہے جڑا نہیں کھاندا؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے تو نہ کھاندا ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں میں کھانا۔ میں نے کہا کس طرح کھاتا ہے؟ اس نے کہا اس طرح۔ میں نے کہا دونوں ہاتھ دھو کر کھایا کر اور دھوتے وقت یہ نیت کرو۔ یہ 5 باتیں میں نے جو ابھی آپ کو بتائی ان کو بتائی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں تواڈے کول کس وجہ نال آیا، تسی کیڑی چیز مینوں لا رہے ہو؟ میں آیا تواڈے کول اپنی مالی حالت، مالی تنگی، حاجت کی وجہ سے آیا ہوں، میں قرض دار ہو گیا ہوں، میں اتنا پھنس گیا ہوں، میں اتنا یہ ہوں، میں اتنا وہ ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو۔ اور میں نے کہا یار کر کے دیکھنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سنت۔ انہوں نے کہا کیا ہوئے دا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوئے دا، تینوں سنت دا ثواب ملے گا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ آ جائے گا۔ میں نے اس کو نہیں بتایا، میں نے کہا یہ کرنا شروع کر۔ اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، آپ سنیں گے اس کی رقم تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ 1.8 ملین، اس دور کی بات کر رہا ہوں، 1.8 ملین انسان کا وہ قرض دار تھا، وہ لوگوں کا قرض دار تھا، 1.8 ملین پاؤنڈ۔ اور دوسرے اس کے دوسری ضرورت ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ سدھی 1.8 ملین پاؤنڈ کا وہ بندہ مقروض تھا۔ میں نے اس کو یہ عمل دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، 3 سال کے اندر آج بھی وہ زندہ ہیں، آج بھی وہ زندہ ہیں۔ وہ اس کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1.8 ملین تو اتر گئے اور اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دے دیا، اور مجھے نہیں معلوم وہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے آئے، حلال طریقے سے آئے۔ میں نے اس وقت اسے کہا، میں نے کہا یہ برکت ہے سنت کے پورا کرنے کی، یہ برکت ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی جس میں فرمایا گیا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے والے، اور پھر اس کے بعد بے شمار لوگ آئے چھوٹے بڑے قرضے والے، اور جس کو میں نے یہ عمل بتایا، جمعہ کا دن ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جس کو میں نے یہ عمل بتایا اللہ نے کبھی بھی مجھے نامراد یا اس کو نامراد نہیں کیا، اللہ نے اس کے قرضے اتروا ہی دیے۔ سبحان اللہ بنتا ہے، آپ بولیں گے سبحان اللہ تو بنتا ہے، سارے مل کر بولو نا، ایک باری پھر بولو، اچھا بول لو، یہ وہی نہ گل تو بڑھانا نہ پوے۔ اے بندے تکو جتھے نہیں بولنا ہے اتھے بول دینے، تے جتھے بولنا ہے اتھے چپ ساد بت کی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سبحان اللہ بولن دا ثواب تانوں بھی لبے گا، تو میں بلانا پیا، مینوں بھی لب گیا، تسی بول دیو تانوں بھی لب گیا۔ ایک باری پھر بول دو۔ تو سنت عظیم الشان چیز ہے۔ ایک میں نے صرف اس کا دنیا کا فائدہ بتایا، ابھی 2-3 چیزیں اور بتانی ہیں، پھر اس کا اخروی فائدہ بتاؤں گا۔ دوستو، تقریر کا خلاصہ، اللہ نے دنیا میں ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور اللہ کی رضا اللہ کے کلام پاک میں ہے، اور اللہ کے کلام پاک کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال اور افعال میں ہے۔ ان پر جتنا ان سے قریب ہو کر زندگی انسان گزارے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کی رضا اور رحمت میں رہے گا۔ آخرت کے فائدے تو الگ، اللہ دنیا میں بھی اسے فائدوں سے محروم نہیں رکھیں گے۔ دعا ہے میرے لیے آپ آمین بولنا، پھر میں آپ کے لیے بھی آمین بولوں گا۔ دعا ہے میرے لیے آپ کریں، اللہ تعالیٰ مجھے سنت کے قریب زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو، میرے تمام دوستوں کو، بالخصوص جو میرے یہاں آتے ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دوستی کا رشتہ